السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کمل یوسف، آپ کو AA انٹرنیشنل پبلشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم ہیں اردو کی جماعت پنجم میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کتاب کا دوسرا سبق نعت مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، نبوت کس ہستی پر تمام ہوئی؟ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوئی۔ ب، سب نبی علیہ السلام کس ہستی کے مقتدی ہیں؟ جواب ہے سب نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں۔ جیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کے حالات کیسے ہو گئے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کے حالات بدل گئے۔ دال، جو کافر تھے حق پہ مرنے لگے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے جو کافر تھے حق پر مرنے لگے سے شاعر کی مراد ہے کہ جو غیر مسلم لوگ تھے وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹنے لگے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا؟ جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ واؤ، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر کافروں پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر کافروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ اللہ کی پیروی کرنے والے بننے لگے۔ سبق میں دی گئی نعت کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو پیارے بچوں، نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، ان کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ نمبر 2، دیے گئے مصرعے پڑھیں اور نعت کو دیکھتے ہوئے مصرعے درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ الف، وہ آئے تو بکھرے ہوئے مل گئے۔ درست ہے، وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے۔ ب، غلط کہنے والوں کے ہونٹ سل گئے۔ درست ہے، غلط کہنے والوں کے لب سل گئے۔ جیم، جو ظالم تھے وہ زخم کرنے لگے۔ جواب ہے جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے۔ دال، جو کافر تھے وہ جگ پہ مرنے لگے۔ درست ہے، جو کافر تھے وہ حق پہ مرنے لگے۔ زبانی اظہار۔ نمبر 3، اپنی پسندیدہ نعت یا اس کا کوئی شعر لے اور آہنگ سے سنائیے اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نمبر 5، سبق میں دی گئی نعت مبارکہ اور اس کا مفہوم غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کرنے کے بعد نعت کے مفہوم کے اہم نکات ساتھیوں کو سنائیے۔ لفظوں کا کھیل۔ نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو مامے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیے، نیز انہیں الفبائی ترتیب سے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ماما جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے موجودہ الفاظ حبیب، کمل، عظمت، نعمت، شوقت، مقتدی، یہ آپ نے یہاں سے تلاش کرنے اور ان کے گرد دائرہ لگانے ہیں اور انہیں الفبائی ترتیب کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے۔ زبان شناسی۔ نمبر 7، دیے گئے الفاظ کی مترادف یا متضاد جوڑیوں کے لحاظ سے شناخت کریں۔ مثال، ہراس، خوف، یہ مترادف ہیں۔ اتفاق، اختلاف متضاد ہیں۔ زندگی، موت متضاد ہیں۔ الفت، محبت مترادف ہے۔ شاخ، ٹہنی مترادف ہے۔ ظالم، مظلوم متضاد ہے۔ ناز، فخر مترادف ہے۔ کشادہ، تنگ متضاد ہے۔ تخلیقی لکھائی۔ عنوان کو سمجھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ نمبر 9، سبق میں دی گئی نعت پڑھیں اور اس کی نثر کاپی میں لکھیں۔ عملی کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں پر مشتمل ایک چارٹ پیپر تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ گروہی صورت میں بیٹھیں اور بچوں کو کون کون سی تعلیمی مسائل درپیش ہیں کے موضوع پر آپس میں بات چیت کریں اور اساتذہ کی مدد سے کوئی مناسب حل تلاش کریں۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔